بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مختصر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا پہلے سالوں کی بنسبت. اس سال آپ کی دعائیں بہت مفید رہیں، بہت فائدہ ہوا، صحت بھی اچھی رہی، معمولات بھی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہوتے رہے. آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام رہا. جو پرچیاں آپ لوگوں نے لکھی تھیں وہ ساری پرچیاں اول سے آخر تک پڑھی. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں تھی جو میں نے نہ پڑھی ہو، اور تقریباً 6 گھنٹے مجھے لگے ان پرچیوں کو پڑھنے میں مختلف اوقات میں. اور حسب معمول ان پرچیوں کو مینا، عرفات، مزدلفہ بھی لے کر گیا. معاجہ شریف میں بھی ساری پرچیوں کا وہ بنڈل میں نے اپنے گود میں رکھا اور سب کی طرف سے سلام بھی پیش کیا، دعا کی درخواست بھی کی. ملتزم پر بھی لے کر گیا، اور ملتزم پہ جب میں لے کر گیا تو آدھا گھنٹہ مجھے لگا وہاں، کیونکہ میں اکیلے گیا تھا. یہ لوگ بھی میرے ساتھ مجھے لے کر گئے تھے، لیکن جو پرچیاں میں اکیلے ہی لے کر گیا. رکن یمانی پر بھی، حجر اسود کے سامنے بھی، ملتزم پر بھی، بیت اللہ کی چوکھٹ پہ بھی. تو آپ کی ساری پرچیاں اور عرضیاں اور درخواستیں وہ اللہ کے گھر پہ ہم نے پہنچا دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے. جو بھی جائز نیک تمنائیں، ارادے، حاجات تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے. ایک طالب علم نے یہ لکھا تھا کہ میرے والد صاحب سعودی عرب میں ہوتے ہیں، تو ان کو اگر فون کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. ان کا اپنے والد کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا تھا انہوں نے. تو میں نے ان کو فون کیا، تو میں نے کہا آپ کا یہ نام ہے؟ ہاں میرا یہ نام. میں نے کہا آپ کے بیٹے کا یہ نام ہے؟ جامع الرشید میں پڑھتے ہیں آپ کے بیٹے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جامع الرشید میں پڑھتے ہیں میرے بیٹے. میں نے کہا آپ کے بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ میرے ابا کو فون کر لینا. تو کہنے لگے کام بتائیں، کام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کام تو مجھے نہیں بتایا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابا کو فون کر لینا. کہتے ہیں کام کیوں نہیں بتایا؟ تو کام بتائیں، میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا بس یہی کام انہوں نے مجھے کہا تھا. تو بس بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. تو جنہوں نے ٹیلی فون نمبر لکھا تھا وہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو جو طالب علم میں جس نے یہ پرچہ لکھا تھا اس کا نام بھی ایک بادشاہ کے نام پہ ہے. تو وہ بادشاہ کا باپ تھا نا. تو مجھے یاد آیا حضرت مولانا مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے شاگرد تھے نا یہاں بھی جامع رشیدیہ فینی میں، ماشاءاللہ آج کل وہاں بڑا ادارہ ہے. تو رات میں نے ان سے کہا کہ حضرت مفتی عبدالسلام صاحب کے پاس جانا ہے نیو ٹاؤن میں. تو مقصد یہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے کچھ آواز آ رہی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ صبح میں مفتی عبدالسلام صاحب کے پاس جانا نیو ٹاؤن میں. وہ ایک مسئلے سے متعلق بات کرنی تھی. میرا خیال یہ تھا کہ وہ فجر کے بعد ایسا نہ ہو میرے بتائے بغیر کہیں چلے جائیں، تو صبح میں جب جائیں گے تو مجھ سے پوچھ لیں گے کیا کام ہے. تو ویسے ہی چلے گئے. تو وہاں سے پھر مفتی عبدالسلام صاحب کا فون آیا مجھے. حضرت مفتی عبدالسلام صاحب معلوم نہیں حیات ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. تو بڑے مفتی تھے نیو ٹاؤن کے، اور وہ بھی بنگلہ دیش کے تھے ماشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ مفتی شہید اللہ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کام نہیں بتایا، صرف مجھے بھیجا ہے. وہ بڑا اچھا انہوں نے جو ہے نا، وہ جب میں نے فون کیا ان کو کہ آپ کے بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ اب میرے ابا کو فون کر لینا. ان کا وہ تو ٹھیک ہے، کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام تو مجھے نہیں بتایا انہوں نے. ایک طالب علم نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ وہاں جا کر اللہ میاں سے میرا گلہ کرنا کہ مجھے کیوں نہیں بلا رہے آپ. آخر میں نے کیا قصور، اس میں الفاظ تھے آخر میں نے کیا قصور کیا. ایک طالب علم نے بالکل چھوٹا سا پرچہ تھا، میرے خیال میں مشکل سے وہ 2 انچ کا ہوگا جو پرچہ تھا نا، اور اس پہ صرف اتنا لکھا تھا کہ آپ دعا کرتے ہیں مجھے خوبصورت سی بیوی ملے. تو 3 اس کی صفات خوبصورت ہو اور ایسی ہو اور ایسی ہو. تو اگر وہ طالب علم مجھے مل جائے تو میں اس کو سمجھاؤں کہ خوبصورت بیوی ایسے نہیں ملتی اتنے چھوٹے سے پرچے میں، تھوڑا پرچہ تو بڑا کرتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نکھٹو ہے. جس کو اتنی اچھی اتنی صفات والی بیوی چاہیے اس کو تھوڑا سا اپنا پرچہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ میرے اندر کچھ سلیقہ بھی ہے، کوئی طریقہ بھی ہے. تو بہرحال ہم نے تو وہاں دعا کر دی ان کے لیے. ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ آپ کی وہاں حضرت امام مہدی سے ملاقات ہوگی، ان کو میرا سلام کہنا. بعض طلبہ بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ امام مہدی ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک کلیت الشریعہ کے طالب علم مجھے حرم شریف میں ملا، مسجد حرام میں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں تو اس دفعہ امام مہدی سے ملنے کے لیے آیا تھا. 2012 کی بات. تو ہمارے کچھ مولوی صاحبان نے ڈیٹ بھی دے دی تھی کہ 2012 میں امام مہدی آئیں گے. تو وہ بیچارے یہاں سے حج کرنے گئے کہ وہاں ملاقات ہوگی ان سے. تو میں نے کہا ان کو ڈیٹ تھوڑی سی لمبی دینی چاہیے تھی، اتنی جلدی ڈیٹ دے دی.
تو بہرحال آپ حضرات کی جتنی بھی پرچیاں تھیں الحمدللہ میں نے پڑھی بھی، اور ان کو میں نے کافی محظوظ بھی ہوا میں پڑھ کر، اور طلباء کے رجحانات کا بھی اندازہ ہوا، کیونکہ انسان اپنے ہاتھ سے جب کوئی چیز لکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طالب علم میں کتنا سلیقہ ہے، تحریر کیسی ہے، الفاظ کا انتخاب کیسا ہے، اس کے دماغ کے رجحانات کیا ہیں، اس کے مسائل اور مشکلات چیلنجز کیا ہیں، اس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اور بہت سارے فوائد اس سے ہوتے ہیں، اس سے طلباء کے رجحانات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ طلباء کس طرف رخ ہے ان کا۔ ایک بات کا مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی یہ پرچیاں جب میں پڑھتا ہوں، کہ ہمارے طلباء کے ذہن میں بہرحال اللہ کی رضا اور دین کی خدمت یہ غالب ہے۔ تو سوائے اس ایک پرچی کے جس میں اس نے چھوٹی سی پرچی پہ لکھا تھا کہ وہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ اس کے سامنے لگتا تھا کہ سوائے اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، بس کوئی بیوی مل جائے، اور یہ شکر اس نے لکھا تھا کہ نیک بیوی مل جائے۔ اچھا، بیوی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ عام طور پہ نوجوانوں میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہو، رنگ ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو۔ یہ چند دن کی بات ہوتی ہے، اصل جو کام والی، جو کام کی چیز ہے نا، جو آپ کو آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی دنیا اور دین کے لیے، وہ ایک ایسی بیوی ہو جو صالحہ ہو۔ پھر اگر رنگ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں بھی ہے تو آپ گزارا کر لیں گے اس سے، لیکن رنگ بہت اچھا ہے، روزانہ آپ کو دلتی ہے، جوتیاں مارتی ہے، وہ تو آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت کو 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ تو تم دیندار خاتون کو دیکھنا۔ ایک یہ بھی بہت خیال ہوتا ہے جب پرچیاں اور جو دعاؤں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، تو یہ بھی تو ایک وسیلہ ہے، اسی کا ہم واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دیں کہ اللہ ہم اتنے سارے لوگوں کے نمائندہ بن کر آئے ہیں، انہوں نے بھیجا ہے ہمیں، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے مغفرت لینے کا ایک ذریعہ اور ایک بہانہ ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ وہی دعا اس کے لیے بھی کرتا ہے، واللہ کا بمثلی۔ تو انسان کی دعا میں تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن فرشتے کی دعا کی قبولیت میں تو کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے لیے دعا کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کو معمول بنا لینا بہت فائدہ مند چیز ہے، خاص طور پہ جو غائبانہ دعا ہوتی ہے، سامنے کہہ کر دعا کرنا، اور ایک ہے غائبانہ دعا کرنا۔ تو جو 5 دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں ایک اپنے ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اور اگر کسی سے حسد ہو رہا ہو، کسی سے جلن ہو، کسی سے نفرت ہو، دل میں بغض ہو، اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ اس کا نام لے کر اس کے لیے دعائے خیر کرنے کا اہتمام کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس حسد سے بھی، اس بغض سے بھی، جلن سے اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ حج کن گناہوں کے لیے حج کی وجہ سے کون سے گناہ معاف ہوتے؟ تو اکثر علماء کی رائے تو یہی ہے کہ صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر وہ توبہ کرنے سے معاف ہوں گے۔ جب تک حج میں توبہ نہیں کرے گا تو وہ پھر توبہ کی تفصیل ہے کہ حقوق العباد میں توبہ مکمل کب ہوگی، حقوق اللہ میں کب ہوگی۔ نمازیں واجب ہیں، فرض نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، توبہ کر لے تو اتنا کافی نہیں جب تک ادا نہ کر لے۔ لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال ضائع کیا ہوا ہے، لوگوں کی چیزیں غصب کی ہوئی ہیں، ڈاکہ مارا ہے، چوری کی ہے، بس توبہ کر لے تو کیا یہ کافی ہے؟ تو اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے، حج پہ جانے والے علماء کرام خاص طور پہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کا نام ہے قوت الحجاج فی عموم المغفرت للحجاج۔ حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ حج سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اور انہوں نے مختلف روایات نقل کر کے اس کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے کہ میں
ان حقوق کو ادا کروں گا جیسے جیسے مجھے فرصت ہوگی. تو فرمایا کہ حج کی وجہ سے وہ کبائر حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب مزدلفہ آپ پہنچے تو حقوق العباد بھی معاف ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ جو کچھ میرے ذمہ واجب ہے لوگوں کے حقوق اموال وغیرہ ان کو میں ادا کروں گا، اور پورا عزم کر لے اور پھر وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے، کوشش کی اس نے لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا پہلے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے جو کچھ اس کے اوپر حقوق تھے، تو اللہ تعالیٰ ادا کریں گے اس کو. تو میں جب بھی جاتا ہوں اس کا خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ جامعۃ الرشید میں کتنے سارے شعبے ہیں. یہاں تحفیظ ہے، درس نظامی ہے، معہد ہے، کلیۃ الشریعہ ہے، اور پھر ساتھ میں تخصصات میں کتنے سارے ادارے ہیں. کلیۃ القراءت ہے، فقہ الحلال ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی الدعوہ ہے، کلیۃ الفنون ہے، تدریب المعلمین ہے، پھر اس کے بعد ملتان کیمپس، لاہور کیمپس، گوجرانوالہ کیمپس، بٹل کیمپس، سوات کیمپس، پھر مجمع علوم الاسلامیہ ہے، پھر اسکول صفہ اسکول ہے، البیرونی ہے، اور پھر جامعۃ الغزالی ہے، پھر اور کتنے سارے اور بہت سارے ادارے جامعہ کے بنے ہوئے ہیں جن کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے یا خدمات اور سروسز کے ساتھ ہے. تو کتنے سارے لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہوں گے، کتنے سارے لوگوں کو مجھ سے تکلیف پہنچتی ہوگی، کتنے ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں اور میں ان کو کتنا ادا کر پا رہا ہوں. جب میں ان چیزوں کو سوچتا ہوں تو سوائے اللہ کی رحمت کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. تو اس سفر میں اس کے لیے بہت اس کا اہتمام ہوتا ہے، دعا کی توفیق ہوتی ہے، اپنا احتساب بھی ہوتا ہے ایک ایک چیز کا، چونکہ وہاں وقت ہوتا ہے اپنا احتساب کرنے کا. تو جب سے فراغت ہوئی ہے اس کے بعد سے جتنے شعبوں میں میں نے کام کیا ہے، جتنی جماعتوں میں، تنظیموں میں، ملکوں میں جتنے ادارے قائم ہوئے، جتنے اخبارات یہاں سے شروع ہوئے، میڈیا، پھر رفاہی ادارے، ان سب کو میں سوچتا ہوں کہ کتنا میں نے حق ادا کیا، کتنے لوگوں کو دانستہ نادانستہ تکلیف پہنچائی ہوگی. اپنی زبان سے، اس منہ سے، جس منہ سے میں بات کر رہا ہوں، اس سے کیا کچھ میں نے کیا ہوگا. تو جب آپ تفصیل سے آپ اس پہ اپنا احتساب کرتے ہیں تو یہ گنجائش بچتی نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، اور سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک طالب علم ملا تھا مجھے، تو مجھے کہنے لگا میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا میں تو دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ تو 21 سال بتایا انہوں نے. تو میں نے کہا 65 میں سے 21 سال نکالیں تو کتنے بچتے ہیں؟ تو مدارس کے طلباء تو حساب جانتے نہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پھر میں نے خود ہی بتا دیا اس کو کہ اتنے سال بچتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے گناہ آپ سے 44 سال زیادہ ہیں، 44 سال میں نے زیادہ گناہ کیے ہیں، آپ کا تو پیپر خالی ہے ابھی. تو اب سب طلباء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ہماری ذمہ داریوں کے لیے آپ لوگ دعا بھی کریں، اور جہاں جہاں ہم سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو بھی معاف بھی کر دیں. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں جتنا ہمارے بس میں ہے. تو وہاں حرم شریف میں الحمدللہ اپنا احتساب کرنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، استغفار کرنے کی بھی، اور عزم کرنے کی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے. حرمین شریفین میں مختلف ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں، علماء کرام، دوسرے ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. اس سال بھی بہت اچھی ملاقاتیں اور مشاورت اس میں بنگلہ دیش سر فہرست رہا. وہاں کے بارے میں بہت مشاورت ہوئی، وہاں کے نظام تعلیم کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہاں کے مدارس، وہاں کے علماء، اتنی کثرت کے باوجود کوئی ان کی سرکاری سطح پہ، قومی سطح پہ، قانون سازی میں، بیوروکریسی میں، پارلیمنٹ میں کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ 4 علماء کھڑے ہوئے تھے، وہ چاروں بھی ناکام ہوئے انتخابات میں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. اس پر کافی بات چیت ہوئی. ہندوستان کے علماء اکرام سے بھی بہت مشاورت بھی ہوئی، وہاں کے مسائل پر بھی کافی بات چیت ہوئی. افغانستان کے علماء اکرام سے بھی بات چیت ہوئی، ان سے بھی بات چیت ہوئی. جنوبی افریقہ سے کچھ علماء اکرام آئے ہوئے تھے، امریکہ سے، لندن سے،
اور اس سفر میں ڈاکٹر صاحب کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو ماشاءاللہ اچھا سنبھال لیتے ہیں، اچھی رہنمائی کر لیتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو یونیورسٹی سے تعلق ہے یا اور، تو ان کو ڈاکٹر صاحب بہت اچھے طریقے سے مطمئن بھی کر لیتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو ان کے جانے سے بہت مجھے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنا لوگ یہاں میں برا بھلا کہتے ہیں، باہر کے لوگ کچھ مانتے بھی ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی تھوڑا حوصلہ ملا کہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی ہندوستان میں، چاہے ان کے تعلق دیوبند سے، ندوہ سے، سہارنپور سے، نظام الدین سے، بمبئی کے حضرات بھی تھے، آسام کے بھی، اور دلی اور یو پی کے میوات کے حضرات سے بھی ماشاءاللہ کافی وہاں بات چیت رہی۔ تو یہ سفر اس لحاظ سے بھی بہت اچھا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور موقع ملتا ہے امت مسلمہ کے حالات کے علم کا، اور اس میں اگر ہم کچھ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دور رہتے ہیں نا ان کو ہمیں ہمارے کرتوتوں کا پتہ نہیں، اس لیے وہ ہمارے قائل، سمجھ رہے ہیں؟ شوہر نے بیوی سے کہا نا کہ اتنی دور دور سے میرے رشتے آ رہے تھے، پھر اس کے باوجود میں نے تمہیں قبول کیا، تم مجھے اتنا تنگ کرتی ہو، تو اس نے کہا قریب والے آپ کے کرتوتوں سے واقف تھے، اس لیے کسی نے رشتہ نہیں بھیجا۔ بہرحال میں اسی گفتگو پہ ختم کرتا ہوں، اور آخری جو ہم نے عمرہ کیا مدینہ منورہ سے، وہ آپ کے لیے کیا، خاص طور پہ میں نے ڈاکٹر ذیشان صاحب سے، مولانا عبدالودود صاحب، مولانا عثمان صاحب سے کہا کہ یہ اس میں نیت کریں، اپنے جامعہ کے جو ہمارے مسئولین ہیں، اسباق کی حاضری، بہت سی چیزیں شروع ہیں، تو ان کے لیے آپ طلباء کے لیے بہت زیادہ الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ ہمارا سب کچھ آپ ہیں، آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور طلباء کو جب میں دیکھتا ہوں مختلف شعبوں میں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں تو حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو آخری جو ہمارا عمرہ تھا وہ جامعہ رشید کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو اساتذہ اس وقت میں اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام رہا۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ جیسے آپ ماشاءاللہ نماز با جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ قیام اللیل اور تہجد کا بھی اہتمام کریں، اس کی کوشش کریں، دیکھیں گے آپ اس کی برکت کتنی زیادہ ہوتی، اور 10-15 منٹ پہلے جاگ جائیں تو دن بھر آپ کو فرحت بھی محسوس ہوگی، سکون بھی محسوس ہوگا، اور زندگی کا ایک مقصد آپ کو نظر آئے گا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں برکت کیسے ہوتی ہے، اور یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ جتنی عمر آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اتنی آپ کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، فارغ ہونے کے بعد پھر شادی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر، تو ابھی موقع ہے اسی زندگی میں قیام اللیل و تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک۔